الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے گزشتہ محفل میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تک اپنا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. آیت نمبر 142 سے دوسرے پارے کا آغاز ہوا، 70ویں رکوع کا آغاز ہوا، اور جیسے کہ تفصیل کے ساتھ گفتگو گزر چکی کہ تحویل قبلہ کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اس کی پس منظر، اس پر اٹھنے والے اعتراضات اور اس کے جو پورا واقعات کی ترتیب ہے وہ الحمدللہ گزشتہ محفل میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. آج کا مطالعہ آیت نمبر 144 سے شروع کر رہے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جیسے شروع میں رکوع کا آغاز ہوا تھا اس میں قبلے کی تبدیلی کی پیشن گوئی کی گئی تھی. ابھی قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا تھا. الفاظ ہم نے دیکھے تھے جیسے کہ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. سَيَقُول مستقبل قریب کا ذکر ہے کہ ان قریب کچھ لوگ یہ باتیں کہیں گے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا اور ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں اور یہ سب کچھ. تو ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا اور یہ آیات نازل ہو چکی تھیں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی. اب ان آیات کا تذکرہ ہے کہ جو پہلے تو وہ آیت جو عین نماز کے دوران نازل ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ آیت مبارکہ بھی ہے، اور پھر وہ آیات جو اس کے بعد واقع ہوئیں. آیت نمبر 144 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. چنانچہ ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لہٰذا لیجئے اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. یہ جو ابتدائی الفاظ ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. اس میں بہت خصوصی التفات ہے، بہت خصوصی توجہ اور محبت کا اظہار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کے انتظار میں تھے کہ کب قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا، اور وحی کے انتظار میں بار بار اپنا چہرہ انور بلند کرتے تھے آسمان کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی عنایت، خصوصی توجہ، خصوصی محبت کا اظہار ہے اس میں آپ علیہ السلام کے لیے. اور مزید الفاظ میں اور زیادہ محبت کا اظہار کیسے ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند اور ناپسند اور آپ کی رضا اور آپ کی محبت کا اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی خیال فرمایا. لہٰذا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ ہے وہ حکم جس میں باقاعدہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا کہ لیجئے، اب پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں، مسجد حرام کی طرف. بسم اللہ واللہ آخر. یہ جو الفاظ ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لیجئے اب آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی سمت میں. اس میں ایک دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شطر کا لفظ استعمال ہوا ہے. فولی وجہ کا، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں. یا علماء نے ایک نقطہ بیان کیا کہ مسجد کی سمت میں رخ کرنا، اس میں ایک رخصت کا پہلو ہے. رخصت کا پہلو کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ قبلہ عین سمت، عین کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، کہ کعبے سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا. بلکہ لفظ شطر جو سمت اور جہت اور ڈائریکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو کہا کہ مسجد حرام کی طرف بس رخ کر لو، اس کی سمت میں رخ کر لو. تو اس میں ایک رخصت کا پہلو کیا ہے کہ اگر چند ڈگریز کا فرق بھی ہو جائے تب بھی انشاءاللہ العزیز نماز کی قبولیت کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. تو لفظ شطر کے اضافے سے ایک رخصت ہے کہ مسجد حرام کی سمت میں رخ کر لو، چاہے عین کعبہ سامنے نہ ہو، لیکن اگر مسجد حرام کا پورا احاطہ وہ سامنے ہو، ایک آدھ ڈگری کا فرق ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں ایک رخصت کا پہلو ہے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو گیا واحد کے صیغے میں، آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ. اور اب جمع کے صیغے میں پوری امت سے کہا جا رہا ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ. اور یہ حکم وقتی نہیں ہے، صرف اس نماز کے لیے نہیں ہے جس میں آیت نازل ہوئی. اے مسلمانوں، آئندہ بھی جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کا رخ نماز کے وقت اسی مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. اب جب قبلہ تبدیل ہوا، اور جیسے کہ پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا کہ یہود بہت پریشان ہوئے اس قبلے کی تبدیلی سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی یہ پریشانی بیکار کی پریشانی ہے، فضول کی پریشانی ہے. کیوں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ یعنی اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی برحق ہے. وہ کیسے جانتے ہیں؟ تو بعض مورخین نے تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ذریت، ان سب کا قبلہ بھی کعبہ تھا. اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بعد میں آئے ہیں نا، تو بنی اسرائیل کی شرارت کی وجہ سے اور ان کے بعض مسائل کی وجہ سے ان کو اعلیٰ ترین قبلے کے بجائے اس سے ادنا قبلہ دیا گیا. ٹھیک ہے، ویسے مسجد اقصیٰ اپنی جگہ وہ بھی فضیلت کی حامل ہے، بہت افضل ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن بیت اللہ اور کعبہ کے مقابلے میں تو بہرحال اس سے درجے میں کم ہے.
تو بتایا گیا کہ اہل کتاب ان کی جو کتاب تورات ہے اس میں جو تحریف شدہ ہے اب، تو بعض مورخین نے تورات کے کوئی ابتدائی نسخوں وغیرہ سے دیکھ کر یہ بات واضح کی ہے کہ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا قبلہ بھی اصلاً کعبہ ہی تھا۔ دوسرا یہ کہ خود ان کی کتابوں میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ نبی آخر الزماں جو کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے نبی ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس اعتبار سے موجود تھا ان کی کتابوں میں، تو کہا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی اصل قبلہ ہے، اور جو آخری نبی آئیں گے وہ اسی قبلے پر ہوں گے اور ان کا قبلہ تبدیل ہوگا۔ یہ سب باتیں ان کو پہلے سے معلوم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ اب تسلی دی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر اے نبی آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ خود معلوم ہے انہیں کہ یہی اصل قبلہ ہے، خود معلوم ہے انہیں کہ نبی آخر الزماں کا یہی قبلہ ہوگا، لیکن آپ ہر طرح کی نشانی لے آئیں، ہر طرح کی دلیل لے آئیں، انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، لہٰذا آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے زدہ میں طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قبلہ اب تبدیل ہو گیا اور اب بیت اللہ ہو گیا، اور اس تبدیلی کے بعد اب دوبارہ کوئی امکان نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ دوبارہ سے قبلہ بن جائے۔ اچھا، یہ کس بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا، اور قبلہ جو ہے وہ تو متعین ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے اور اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا تو منہ ہی نہیں ہے یہ بات کہنے کا۔ کیوں؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے دو گروہ ہیں نا، یہودی اور عیسائی، تو خود بیت المقدس جو ان کا قبلہ ہے اس میں بھی انہوں نے فرق کیا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک دیوار ہے، مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے وہ دیوار، اور بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار میں وہ کنڈا تھا جس کنڈے سے براق کو باندھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے وقت۔ تو وہ دیوار ہے جو ان کے خیال کے مطابق، یہود کے خیال کے مطابق، ہیکل سلیمانی جو گر چکا اس کی آخری بچی ہوئی دیوار ہے۔ ہیکل سلیمانی جو ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا، بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ ہیکل سلیمانی اصلاً کہیں اور تھا اور وہ بیت المقدس اور ارض مقدس سے باہر تھا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، جس جگہ آج مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے اسی جگہ ہمارا ہیکل تھا، اور اس کی ایک دیوار کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، ویلنگ وال۔ جہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے دنوں جب یہ ٹرمپ صدر تھا امریکہ کا تو وہاں گیا تو باقاعدہ اس کو اس دیوار پر لے جایا گیا، اس نے وہاں جا کے کوئی عبادت وغیرہ بھی کی، تو یہ ان کی دیوار گریہ، اس کے پاس بیٹھ کر یہ روتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اپنی جو بھی عبادات ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو وہ جو ویلنگ وال ہے وہ کہلاتی ہے ویسٹرن وال، ٹھیک ہے، وہ مغرب کی طرف ہے۔ تو بیت المقدس کا جو مغربی حصہ ہے اس کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، یہود نے۔ عیسائیوں نے قبلہ کس کو بنایا ہوا ہے؟ عیسائیوں نے قبلہ بنایا ہوا ہے بیت اللحم کو۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ قرآن مجید کا بیان سورہ مریم میں آتا ہے، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب سیدہ مریم سلام علیہا اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی طرف چلی گئیں، ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے وہ اس بیت المقدس کے اعتبار سے مشرق ہے، ایسٹ ہے۔ تو یہود نے مغربی حصے کو قبلہ بنایا ہوا ہے، عیسائیوں نے مشرقی حصے کو قبلہ بنایا ہوا ہے۔ خود ان کا قبلے پر اتفاق نہیں ہے، اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے قبلے پر اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ اپنا بھی کوئی اتفاق نہیں ہے ان کے کسی ایک قبلے پر۔
وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرے، لہذا آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، انہوں نے نہیں ماننا۔ اور اگر بالفرض بفرض محال، یہ جیسے پہلے بھی یہ گزرا تھا کہ بعض سخت باتیں بظاہر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہی جاتی ہیں، لیکن اصل میں سنانا مراد ہوتا ہے کفار کو، اور اس میں جو سختی ہے وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کے لیے سختی ہوتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم اے نبی آپ کے پاس آ چکا قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں، اگر کہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے آنے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں یقیناً آپ کا شمار نا انصافوں میں سے ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظلم و ناانصافی کریں، تو اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، ایک ناممکن اور فرضی بات سے جوڑ کر بیان کرنا۔ تو اس میں اصل میں کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی سے یہ توقع نہیں رکھنا کہ وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے کہیں قرآن و سنت کے علم کے آنے کے بعد یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس کے دو مقصد ہوئے، ایک تو مسلمانوں کو تنبیہ کرنا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا مقصد یہ کہ کفار کو سنانا کہ ہمارے نبی سے ایسی کوئی توقع نہ رکھنا کہ وہ تمہاری بات مانیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ، اس کو پہچانتے ہیں، ضمیر پروناؤن استعمال ہوا ہے، یہ اس کو سے مراد کیا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ قبلے کی بات چل رہی ہے تو قبلہ ہی مراد ہے، یہ اس قبلے کو، بیت اللہ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں، یعنی اس کا قبلہ ہونا ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کا معاملہ کیا ہے، کیا لاکھوں کروڑوں کا بھی مجمع ہو تو اپنے بیٹے کی پہچان میں آدمی غلطی نہیں کرتا، تو کہا یہ ایسے پہچانتے ہیں کہ بیت اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، ان کی اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے۔ دوسرا امکان اس بات کا بھی ہے کہ یہاں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ یہ لوگ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہ برحق نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں۔ اور ایک تیسرا احتمال قرآن مجید کی طرف بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کو ایسے پہچانتے ہیں برحق کلام کے طور پہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ خود یہود کا استعارہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو یہود کے علماء میں سے ایک عالم ایمان لے آئے تھے، ان سے جب بات کی تو یہ ان کا استعارہ تھا کہ ہم تو انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو وہی استعارہ قرآن مجید نے یہاں استعمال کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقین جانو ان میں سے کچھ لوگ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں اچھی طرح پھر بھی بیان نہیں کرتے۔ الحق من ربک، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کریں، تو اصل میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم شک میں مبتلا نہ ہو جانا، اور کفار کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی سے کوئی توقع نہ رکھنا کہ وہ شک میں مبتلا ہو۔ قبلے کے متعلق جو مرکزی بات تھی وہ تو یہاں پوری ہو گئی۔ اب اگلے رکوع کا آغاز ہے 18ویں رکوع کا، اور اس میں اسی قبلے کی چونکہ بات چل رہی ہے نا، تو ایک ہے حقیقی قبلہ کعبۃ اللہ جس کو ہم نماز میں اپنا قبلہ بناتے ہیں، ایک ہے مجازن میٹافورکلی زندگی کا ایک قبلہ۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی قبلہ ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا قبلہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے، آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ہماری زندگی کا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک طرف قبلے کے احکام بیان ہو گئے، اس کی پوری تفصیلات بیان ہو گئی، تاریخ بیان ہو گئی۔
اب اس سے ایک اور مضمون اخذ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نماز میں تو تم کعبے کو قبلہ بناتے ہو، اب یہ دیکھو کہ نماز کے علاوہ بھی پوری زندگی میں تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا رخ کیا ہے، تمہاری ڈائریکشن کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ہر انسان کی زندگی کی کوئی ڈائریکشن ہے، ہر انسان کی زندگی کا کوئی قبلہ ہے. کسی کا قبلہ کرسی بن جاتی ہے، کسی کا قبلہ اقتدار بن جاتا ہے، کسی کا قبلہ مال بن جاتا ہے، کسی کا قبلہ اپنی خواہشات بن جاتی ہیں، کسی کا قبلہ انسانیت بن جاتی ہے، کسی کا قبلہ قوم بن جاتی ہے، کسی کا قبلہ کچھ بن جاتا ہے، کسی کا قبلہ کچھ بن جاتا ہے، شہرت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے. تو زندگی کا قبلہ بنانا کس چیز کو چاہیے؟ بہت سارے قبلے ہو سکتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر قبلے کا تعین کر دیا گیا کہ تمہاری زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ. یہ ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میں زیادہ سے زیادہ نیک بن جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا بن جاؤں، تاکہ کل قیامت کے دن اس کا زیادہ سے زیادہ اجر مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس مل جائے. یہ مقصد ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا. فاستبقوا الخیرات، خیرات خیر کے کام جتنے بھی ہیں ان میں استبقوا، مسابقت، سبقت، آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے سے مقابلے میں نکل جانا، دوڑ میں حصہ لینا اور اس میں آگے نکل جانا. یہ ایک مزاج کا بیان ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا کے معاملات میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تم سے نیچے ہے، جس کو تمہارے مقابلے میں کم نعمتیں دی گئی ہیں. کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ قناعت پیدا ہوگی، شکر پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، نعمت کا احساس پیدا ہوگا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے جو اوروں کے پاس نہیں. اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے. ٹھیک ہے، کوئی شخص عقل کل اور خیر کل پر نہیں کھڑا ہوا، کوئی نہ کوئی ہے جو اس سے بہتر ہے. اس کے ارد گرد لوگوں میں کوئی نہ کوئی اس سے بہتر ہوگا. تو جب انسان اس کو دیکھے گا جو دین کے معاملے میں اس سے آگے ہے، تو کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ آگے نکل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں نکل سکتا. مزید جذبہ پیدا ہوگا کمپٹیشن کا. گڑبڑ کیا ہوئی ہے، یہ جو جدید دور آیا ہے، جدید انسان، جو ایک نیا انسان وجود میں آیا ہے، اس کے نئے نظریات، نئے تخیلات، نئے خیالات پیدا ہوئے ہیں. اس نئے دور نے آ کر انسان کی ترجیحات کو تبدیل کر دیا، انسان کے مزاج کو بدل دیا، انسان کے مزاج کو بدل دیا. گویا اب یہ جو جملہ ہے نیور سیٹل فار دا لیس، تو یہ نیور سیٹل والے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، کہ بس جہاں ہو وہاں رکنا نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے، یہ ہو گیا دنیا کے معاملات میں. ٹھیک ہے. اور دین کے معاملے میں کیا ہو گیا؟ قناعت پیدا ہو گئی. کسی سے کچھ کہا جائے کہ بھئی آپ یہ بھی کیجئے، یہ بھی کیجئے، یہ بھی کیجئے، بھئی فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا، میں تو اتنا تو کرتا ہوں نا. جب دین کے معاملے میں اس کو دیکھیں گے جو ہم سے پیچھے ہے، تو کیا ہوگا؟ جذبہ عمل ختم ہو جائے گا. اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے ہے، تو کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. سب سے پہلا مسئلہ ناشکری کا پیدا ہوگا، کیونکہ توجہ اس پر تو ہے نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، توجہ اس پر ہے کہ اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے پاس موجود نعمتوں کو شمار کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، لہذا شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ناشکری پیدا ہوگی. پہلا مسئلہ ناشکری. دوسرا مسئلہ حسد، جیلیسی. اس کو یہ نعمت کیوں ملی، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اور حسد اعمال قلوب میں، دل کے اعمال میں، کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ایک ہے ہاتھ پیر سے جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، ان میں کبیرہ گناہ، نماز کو چھوڑ دینا، سود کھا لینا، والدین کی نافرمانی کر دینا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہیں. یہ ہیں ہاتھ پیر سے جو ہم اعمال کرتے ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جو دل کے ہیں، ان میں جو گناہ کبیرہ ہیں، جیسے تکبر ہے، ریاکاری ہے. ایسے ہی حسد،
حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بھئی حاسد سے کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ خالق ارض و سما پر اعتراض کر رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، تو نعمت دینے والا کون ہے؟ تو اللہ ہے۔ تو یہ جو حسد کرنے والا ہے وہ اصلاً کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا، معاذ اللہ۔ یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ تو جب ہر وقت نظر اس پر ہوگی کہ دوسروں کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو ایک ناشکری پیدا ہوگی، ایک حسد پیدا ہوگا۔ تیسری چیز کیا پیدا ہوگی؟ تیسری چیز انسان کے اندر جو جذبہ عمل پیدا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کا پیدا ہوگا۔ حرص، طمع، لالچ، اس میں مستقل اضافہ، مستقل اضافہ، مستقل اضافہ۔ اچھا، جب اس کے پیچھے دوڑے گا اور اگر مال کی فراوانی ہو گئی تو اس کا اگلا جو فساد ہے وہ کیا پیدا ہوگا کہ آدمی مزید اللہ سے غافل، آخرت سے غافل اور دنیا کا طالب بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج تبدیل ہو گیا ہے، یہ جو ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، کامیاب انسان کیا ہے اس کی تعریف جو ہماری تبدیل ہو گئی ہے کہ کامیابی کا معیار ہی سٹیٹس، مال، شہرت، اقتدار، یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ اور چاہے کوئی آدمی دین کے اعتبار سے اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے پاس مال نہ ہو، اس کے پاس شہرت نہ ہو، اس کے پاس اقتدار نہ ہو، اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی نگاہوں میں، اس کو انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، اس نے سب سے بڑا فساد پیدا کیا۔ ہمارے دین کو سب سے زیادہ نقصان اس ترجیحات کی تبدیلی نے پہنچایا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کو سبقت کا میدان بناؤ۔ سبقت لے جانی ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے نا کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، یہ قدرتی جذبہ ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور ہمارا دین کسی بھی قدرتی جذبے کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا، بلکہ باطن کے تزکیے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جذبہ صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح میدان میں ظاہر ہو۔ تو کیا کمپٹیشن کا جذبہ صحابہ کرام کے مابین نہیں تھا؟ بہت تھا۔ کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے بڑا کمپٹیشن، سب سے بڑے صحابہ جو ہیں حضرات شیخین سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سب سے بڑا کمپٹیشن تو انہی دو حضرات کے مابین تھا نیکیوں میں آگے نکلنے کے اعتبار سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیں، مجھے بس وہ ایک رات دے دیں جو آپ نے غار حرا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ اسی طریقے سے تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں جو دے سکتا ہے وہ دے۔ حالات بہت سخت تھے، جیش العسرہ کہلاتا ہے غزوہ تبوک میں جو لشکر تیار ہوا، جیش العسرہ، انتہائی تنگی اور مشکل کا سفر تھا، جہاں 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا کبھی کسی جنگ کے لیے جمع نہیں ہوا تھا۔ زاد راہ کی کمی تھی، بہت سے مسلمان تو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ سواریاں کم تھیں، اس کا بھی تذکرہ سورہ توبہ میں آیا۔ روتے ہوئے لوگ واپس گئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے سواری موجود نہیں ہے، اور سفر بہت طویل تھا، کئی 100 میل کا سفر تھا، وہ صرف پیدل ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، اور جو سواریاں دستیاب بھی تھیں ان میں 18 لوگ ایک ایک سواری استعمال کرتے تھے، باری باری 18 لوگوں پر ایک سواری تھی۔ پورے سفر کے دوران پورے دن کا ایک مجاہد کا زاد راہ یا ایک مجاہد کی خوراک ایک کھجور، پورے دن کے لیے۔ یہ سخت حالات تھے غزوہ تبوک میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے کہا گھر میں جو کچھ ہے اس کا نصف مجھے دے دو، نصف گھر میں رکھو، میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں۔ اور اس وقت فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ مال میں فراوانی دی ہوئی تھی، تو جو نصف کیا، آدھا کیا پورے گھر کے مال کو، وہ بھی کافی بن گیا۔ تو یہ اور ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر لوگ وہ سامان اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب کی بار میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اس بار
میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. دیکھا کہ صدیق اکبر بھی چلے آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, ان کے پاس تھوڑا سا تھا. تو جب حضرت عمر نے سامان پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جتنا آپ کی خدمت میں اتنا ہی گھر والوں کے پاس ہے. آپ نے قبول فرما لیا. اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر پہنچے, مشہور واقعہ ہے, سب جانتے ہیں. انہوں نے جب پیش کیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا. گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا سب لے آئے. اچھا, ایسے بھی واقعات ہیں کہ دیگر صحابہ اپنی پوری جائیدادیں وقف کرنا چاہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں, گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھو, اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ. یہاں آپ نے قبول کر لیا. آپ جانتے تھے حضرت صدیق اکبر کو نا کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دے, گھر میں فاقہ ہو, تب بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. چنانچہ جو کچھ تھا وہ لا کر انہوں نے پیش کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. اس پر حضرت عمر نے بالآخر فرمایا کہ یہ وہ دن تھا جب میں جان گیا کہ ابو بکر سے آگے نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں. اب یہ جذبہ تھا نا, مسابقت تھی. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے. ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں ان میں ہوں, شامل ہو جاؤں. تو آپ نے دعا فرما دی کہ اللہ عکاشہ کو ان میں شامل فرما دے. ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں بھی دعا فرما دیجئے. تو اب روایت میں صرف اتنا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبق عکاشہ, عکاشہ بازی لے گیا. اب اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی یا نہیں کی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بعد میں کر دی ہو, لیکن جو سبق دیا آپ نے اس موقع پر وہ کیا تھا کہ نیکی کا ایک موقع سامنے آیا, اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینا, اور آپ کی دعا جس کے حق میں ظاہر ہو اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے, وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. تو موقع ملا نبی علیہ السلام کی دعا لینے کا. حضرت عکاشہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے اس موقع پر, جتنے لوگ اس وقت جمع تھے ان میں سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے اپنے حق میں دعا کروا لی. پھر اور لوگوں نے بھی کہا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی آپ کہیے کہ ہمت بڑھانے کے لیے اور ان کی تعریف میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عکاشہ بازی لے گیا. لہٰذا کسی نیکی کو, کسی نیکی کے موقع کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کون سی نیکی وہ نیکی ہوگی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ہمیں نہیں پتا. کل قیامت کے دن میزان ہے نا, اعمال تولے جائیں گے, نام اعمال ہے اس میں اعمال لکھے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کس نیکی کی بنیاد پر کامیابی مل جائے. ایک ایک نیکی کے موقع کو آدمی ترس رہا ہوگا کل قیامت کے دن, جبکہ اس کے پاس کوئی کرنسی اور تو ہوگی نہیں. جو کچھ ہے اس کے پاس وہ نیکیاں ہوں گی یا خدا نخواستہ برائیاں ہوں گی, اسی کے درمیان فیصلہ ہونا. لہذا زندگی کا مقصد یہ بنا لینا چاہیے کہ نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہ کیا جائے, کسی بھی نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھا جائے. وہ ایک مشہور روایت ہے نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الایمان 60 و 90, کہ ایمان کے جو ہیں وہ 70 سے ایک کم 69 حصے ہیں. 60 و بضع اجزاء, 70 سے ایک کم حصے ہیں. اور ایک روایت میں 80 سے ایک کم بھی بیان ہوا, ایک روایت میں 70 بھی بیان ہوا. اتنے اجزاء ہیں ایمان کے. ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, توحید. اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا آپ نے کیا شمار کروایا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق, رستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. رستے پہ آدمی جا رہا ہے, کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی راہ چلتے آدمی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو, اس کو رستے سے ہٹا دینا. بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حصوں میں شمار کیا, ایمان کے حصوں میں شمار کیا. ٹھیک ہے,
تو حریص ہونا چاہیے آدمی کو، لالچی ہونا چاہیے، دنیا پر نہیں، نیکی کے مواقع پر، نیکی کے مواقع پر۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں، اب نیکیوں کا ایک عظیم موسم بہار آنے والا ہے۔ ابھی رجب کے آخری ایام ہیں، آگے بس درمیان میں شعبان ہے، پھر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جس میں یہ جو سبقت الی الخیرات ہے نا، نیکیوں کی طرف دوڑنا، اس کا بہترین موسم آ رہا ہے رمضان مبارک کی صورت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایسے انتظار فرماتے تھے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، اور وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ہے شوق، یہ ہے طمع اور لالچ نیکی کی، کہ بس اے اللہ اتنی عمر ضرور دراز کر دے کہ رمضان مل جائے۔ ویسے درازی عمر پسندیدہ نہیں ہے نا، درازی عمر کی دعا کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی کو کچھ نہیں پتا کہ لمبی عمر میں خدا نخواستہ کوئی کفریہ کام نہ ہو جائے، کفر کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی دنیا میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ لیکن رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے لمبی عمر کی دعا کی، اللہ اتنی عمر ضرور دے دے کہ رمضان مل جائے۔ یہ شوق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابہ اکرام کو بھی آپ شوق دلاتے تھے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے قریب ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے فضائل بیان کر کے صحابہ کو شوق دلاتے تھے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ ہر رات ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ جا، یہ موقع ہے نیکی کمانے کا، اور اے شر کے طلبگار باز آ جا، کچھ تو شرم و حیا کر لے، اس مہینے کا ہی کچھ لحاظ کر لے آدمی۔ تو یہ موسم آ رہا ہے، اور آپ کسی بھی کاروبار میں دیکھ لیں کہ جب کسی آئٹم کا سیزن آتا ہے نا، جس سیزن میں وہ چیز سب سے زیادہ بکتی ہے، تو اس کی تیاری ہمیشہ اس سے بہت پہلے کی جاتی ہے۔ اگر عین اسی موقع پر آدمی تیاری کرنا شروع کرے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ابھی موقع ہے، جو کچھ ہم رمضان مبارک میں اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری پہلے سے شروع، وہ اعمال ہماری زندگی میں پہلے سے شامل ہو جائیں۔ اگر شامل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان میں اضافے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ رجب یہ گویا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس فصل کو پانی ڈال کر اور اس کو تیار کرنے کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان مبارک میں روزے ہیں، اس کی سب سے منفرد اور سب سے اہم عبادات میں سے ایک عبادت روزے کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ کثرت سے نفلی روزے نبی علیہ السلام کس مہینے میں روز رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں رکھتے، تو اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی ہم کثرت سے تلاوت کا ارادہ رکھتے ہیں رمضان مبارک میں، ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں۔ تو ایک تو یہ کہ زندگی کا حصہ ہے روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا، اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو اس محرومی پر اللہ سے توبہ طائب ہو کر اور استغفار کر کے اس کو پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جن کی زندگی کا حصہ ہے روزانہ تلاوت وہ اس میں اضافے کی فکر کریں کہ آہستہ آہستہ بڑھائیں، تاکہ جب رمضان مبارک شروع ہو تو ہم پہلے سے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے والے ہوں، تاکہ رمضان مبارک میں اور زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھا سکیں۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کی کثرت کی جاتی ہے رمضان مبارک میں، ابھی سے اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام آدمی شروع کر دے۔ ذکر و اذکار کی کثرت، دعاؤں کی کثرت ہوتی ہے رمضان مبارک میں، ابھی سے اس کا کچھ مستقل وقت باندھ کر اہتمام، یعنی جو شیڈیول ہم رمضان میں فالو کرنا چاہ رہے ہیں اس شیڈیول کی کچھ پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں، اس نیت سے کہ فاستبقوا الخیرات، یہ اللہ کا حکم ہے کہ خیر کے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے جائے گا، لے آئے گا۔ تو
مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب نے کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر سب کسی ایک قبلے پر متفق نہیں بھی ہیں، یہود کا الگ قبلہ، عیسائیوں کا الگ قبلہ، مسلمانوں کا الگ قبلہ، تو کل قیامت کے دن تو سب کا قبلہ ایک ہی ہوگا۔ کل قیامت کے دن تو سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اس دن کی تیاری کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب پیچھے اگرچہ یہ حکم گزر چکا کہ نماز کے موقع پر رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اب اگلی آیات میں بار بار تکرار آ رہی ہے، بار بار تکرار آ رہی ہے۔ وہ تکرار کس بات پر ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی حکم کو دوبارہ مکرر ذکر کیا جائے، ریپیٹیشن ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن اس لیے ہے کہ یہود نے مسئلہ اس کو اتنا بڑا بنا دیا تھا کہ ایک مرتبہ کے بیان سے تشفی نہیں ہو رہی تھی، تو قرآن مجید نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بار بار اس کو دہرایا کہ بھائی یہی اصل حکم ہے اور اب قیامت تک یہی حکم رہے گا، اب اس قبلے کی تبدیلی کا دوبارہ کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس حکم کو مزید پختہ اور مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے بار بار ریپیٹ کیا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم مختلف مواقع کے لیے ہے۔ ایک وہ موقع کہ جب آدمی حضر میں ہو، یعنی اپنے مقام پر ہو، اپنی جگہ پر ہو، تو اس وقت قبلے کا اہتمام کرنا۔ ایک ہے سفر کے دوران قبلے کا اہتمام کرنا، جس میں بعض احکام تبدیل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی جگہ آدمی ہے جہاں اس کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو پا رہی، کوئی اس کے پاس نہ ٹولز ہیں کہ جس سے وہ قبلہ معلوم کر سکے، اور مثال کے طور پر رات کا وقت ہے کہ جب اس کو سورج کی مدد سے بھی وہ قبلے کا تعین نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کریں گے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ آدمی تحری کرے۔ تحری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوب غور و فکر کر کے، سوچ و بچار کر کے، اور کوشش کرے متعین کرنے کی کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ جب اچھی طرح غور و فکر کر کے اور کسی ایک ڈائریکشن کا اختیار کر لیا اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں اگر پتہ بھی چل جائے کہ غلطی ہو گئی تھی تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح پیچھے جو تحویل قبلہ کے واقعے کی تمہید کے طور پر ایک آیت گزری تھی کہ جس طرف بھی رخ کرو تو اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، تو وہاں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ نفلی نمازوں میں اگر مثال کے طور پر سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ سواری اپنا رخ بار بار چینج بھی کر رہی ہے، تب بھی اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مختلف مواقع کے لیے قبلے کے تعین کا تذکرہ الگ الگ آیات میں کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو۔ تو پہلے جو حکم آیا تھا وہ اپنے مقام پر نماز پڑھنے کے حوالے سے آیا تھا، اب جو حکم آ رہا ہے وہ سفر کے حوالے سے آ رہا ہے کہ تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو بار بار یہ بتانا ذکر ہے کہ بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے اور اسی کو اللہ نے متعین کیا۔ تو کوئی آدمی سفر میں کہیں بھی چلا جائے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، بہرحال نماز کے موقع پر اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہے اور اسے کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر دوبارہ، اور اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب واحد کے بجائے جمع کا صیغہ، پوری امت سے خطاب، تم جہاں کہیں بھی ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے اسی بیت اللہ کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے، حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ یہ جو بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ تبدیل ہوا، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے
کہ مشرکین کو بھی مطمئن کر دیا جائے اور یہود کو بھی مطمئن کر دیا جائے۔ مشرکین کو کیسے مطمئن کیا جائے؟ مشرکین اس بات پر پریشان تھے کہ مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا اس کی طرف رخ نہیں کر رہے نماز میں، جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نا مدینہ منورہ میں۔ تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ لو دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اس کو قبلہ نہیں بناتے۔ تو قبلے کی تبدیلی سے ان کا اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ قبلے کی تبدیلی سے یہود نے اصلاً تو اعتراض کیا، لیکن اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہیں ایک اور اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ ہماری کتابوں میں تو ذکر ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوگا کعبے کی طرف، اور وہ ہو نہیں رہا۔ تو یہود کا بھی اعتراض ختم ہو گیا قبلے کی تبدیلی سے، اور مشرکین کا بھی اعتراض ختم ہو گیا قبلے کی تبدیلی سے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں جو لوگ ظالم ہیں وہ تو کبھی خاموش نہیں ہوں گے۔ جو ان میں سوچنے سمجھنے والے ہیں ان کا اعتراض تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو ضد میں مبتلا ہیں، جو دشمنی میں اڑ چکے ہیں، طے کر چکے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کی فکر نہ کریں۔ فلا تخشوہم واخشونی، ایسے لوگوں کا ہرگز کوئی خوف نہ رکھیے، بس میرا ہی خوف رکھیے۔ شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ہے جو سب سے زیادہ مقدم اور معتبر رہنا چاہیے، آگے رہنا چاہیے۔ شریعت کے معاملے میں آدمی کو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں میں کیسا ہوں، یہ نہ سوچے کہ لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو مزاج تبدیل ہوا نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں اور ہم آخرت کی طرف دوڑنے کے بجائے دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ انہی ترجیحات کی تبدیلی اور مزاج کی تبدیلی میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ یہ دیکھنے کے بجائے کہ میں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کیسا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں میں میرا پرسیپشن کیسا ہے، لوگ مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور اسی ٹینشن میں آدمی اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا ممکن ہی نہیں ہے، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کچھ توقع کر رہا ہے آپ سے، ایک آدمی کچھ توقع کر رہا ہے، کس کس کو خوش کرے گا آدمی؟ اور اسی میں ٹینشن میں، فرسٹریشن میں اور پریشانی میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر اب ایک ایکسپیکٹیشن بن گئی ہے کہ اس دھوم دھام سے شادی ہونی چاہیے، تو اب بیچارہ جو آدمی غریب ہے، نادار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت نہیں دے رکھی، وہ بڑوں کی نقالی میں اور ٹرینڈ کو فالو کرنے میں قرضے لے لے کر وہ سارے حرکتیں کرتے ہیں کہ جو جن کی کوئی شرعی ضرورت ہی نہیں شادی کے موقع پر۔ اسی طریقے اسی پر آپ قیاس کر لیجئے اور مواقع کو۔ تو ہوتا کیا ہے، جب لوگوں کی فکر ہو جائے تو پھر آدمی کی دنیا بھی پریشانی میں گزرتی ہے، اور ظاہر ہے جب لوگوں کو خوش کرے گا تو سب کو خوش کرنا بیک وقت ممکن بھی نہیں ہوتا، اور کسی نہ کسی کی خوشی اللہ اس کے رسول کی خوشی سے ٹکرائے گی تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لہذا سب سے آسان نسخہ جس میں سکون بھی ہے، جس میں اطمینان بھی ہے، جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور جس میں آخرت کی بھی بھلائی ہے، وہ کیا کہ آدمی اس سے بالکل بیزار ہو جائے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ سوچے کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کیسا ہوں، بس دین کی نگاہ میں کیسا ہوں۔ اور جو دین والے ہیں، علماء صلحاء، وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، دین کی نسبت سے۔ ایک ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا اس اعتبار سے کہ ہر ایک کی ہر خواہش کو میں پورا کروں، ایک ہے جو دین والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دین دنیا میں رہے اور دین والے اہل دین نہ رہیں یہ ممکن نہیں ہے، ہر زمانے میں اللہ والے لوگ موجود رہیں گے، تو ان کی جو خواہشات ہیں نا، ان کی خواہشات کے بجائے یوں کہنا چاہیے ان کی توقعات، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اصل میں دین کی نسبت سے ہیں۔ تو کسی اللہ والے کی نگاہ میں میں کیسا ہوں، یہ ایک طرح کا ایک طرح کی ایک علامت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دین کی نسبت سے کسی دیندار کی توقع پوری کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی توقعات کو پورا کرنا، لیکن دنیا کی نسبت سے لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے چلیں گے تو پھر کبھی بھی
اطمینان حاصل نہیں ہوگا. تو کہا کہ فلا تخشوہم، ان سب سے ہرگز ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ان کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وخشونی، بس میرا ہی خوف رکھیے. ولی اتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں نبی آپ پر اپنا انعام مکمل کر دوں. بلکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے. اور تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں. گویا قبلے کی تبدیلی کی ایک حکمت اور کیا ہے کہ ایک انعام مکمل ہے. خاص طور پر مہاجرین کے لیے تو بہت بڑا انعام تھا نا، کہ جس کعبے سے انہیں محبت تھی، جس مکہ کو وہ چھوڑ کر آئے تھے مجبوراً، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کے لیے قبلہ بنا دیا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا سکو. صحیح قبلہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی افضل قبلہ ہے، اس طرف تمہیں ہدایت مل جائے. اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں مضمون بہت طویل ہے اور تفصیلی اس میں باتیں ہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، موقع رہا تو اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کر لیں گے. آج جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کا بس ترجمہ سماعت فرما لیجیے. آیت نمبر 144 سے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیجئے اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں کر لیجئے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور آئندہ بھی اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات برحق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر اے نبی آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں بھی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ آپ ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ ایک ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم ہے نبی آپ کے پاس آ چکا، اگر بالفرض کہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں یقیناً آپ کا شمار ناانصافوں میں سے ہوگا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اس کو یعنی قبلے کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یا قرآن کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقین جانیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا نبی آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر شخص اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے زندگی گزارتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے. يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور نبی آپ جہاں کہیں سے بھی سفر کے لیے نکلیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ ہے مسلمانوں تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے نبی جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رخ کیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل بازی اور حجت بازی کا موقع نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، البتہ ان میں جو ظالم ہیں ان کی پیروی، ان کی فکر نہ کیجیے، ان سے نہ ڈریے، بس مجھی سے ڈریے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں.
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا